السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 46. شہر کی روشنیاں مدھم پڑ چکی تھیں اور رات اپنی سیاہ چادر ہر سو پھیلا چکی تھی. ولی نے جب فجر کو آفس سے گھر چھوڑا تو گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی تھی. یہ خاموشی غیر معمولی تھی کیونکہ عام طور پر وہ اپنی باتوں سے فجر کو تنگ کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ ہی لیتا تھا. فجر نے بھی اس خاموشی کو غنیمت جانا اور دن بھر کی تھکاوٹ سے چور آنکھیں موندے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی. گھر پہنچ کر فریش ہونے کے بعد اس نے کھانا کھایا، چائے پی اور کچھ دیر اماں اور نور بانو کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ سیدھا اپنے نرم و گداز بستر کے آغوش میں چلی گئی. کمرے میں نیم تاریکی اور مکمل سکوت تھا. آج وہ واقعی بہت تھکی ہوئی تھی. پروجیکٹ کی تفصیلات فلک کے ساتھ ڈسکشن اور پھر ولی کی دن والی چھیڑ چھاڑ نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے. جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی. ابھی 11 بجے کا وقت ہوگا جب اس کے فون پر میسیجز کی آمد شروع ہوئی. میڈم، کل کے لیے جو پریزنٹیشن تیار کرنی تھی اس کے مین پوائنٹس فائنل کر دیں. پھر کچھ دیر بعد، میڈم، وہ نئے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم کیا رکھنا ہے، صبح یا دوپہر؟ اور پھر، میڈم، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کچھ رپورٹس چاہیے، آپ کی اپروول کے بعد ہی بھیج سکتا ہوں. فجر نے کسمسا کر فون سائلنٹ پر لگایا مگر وائبریشن پھر بھی محسوس ہو رہی تھی. عام طور پر وہ خود رات گئے تک کام کرتی رہتی تھی مگر آج وہ صرف سونا چاہتی تھی. اس شخص کو چین نہیں ہے. اس نے میسیجز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور کروٹ بدل لی. وقت پر لگا کر اٹھتا رہا. رات کے ٹھیک 2 بجے جب نیند اپنے شباب پر تھی اور خواب پلکوں پر دستک دے رہے تھے، فجر کے فون کی مسلسل وائبریشن نے اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو بھی ہلکا سا مرتعش کر دیا. اس کی آنکھ کھل گئی. وہ کچی نیند میں تھی، سر بھاری ہو رہا تھا. اکثر اسے رات گئے کام کے سلسلے میں یا کسی ایمرجنسی میں فون آ جاتے تھے، اس لیے اس نے نیم غنودگی میں ہی فون اٹھایا. اسکرین پر جلی حروف میں بہروپیہ آدمی لکھا چمک رہا تھا. ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ فون دیوار پر دے مارے مگر ضبط کر گئی. کیا کروں میں اس آدمی کا؟ اس نے بے بسی سے سوچتے ہوئے سر واپس مخملی تکیے پر گرا دیا مگر فون بجتا رہا. آنکھیں پوری طرح کھل بھی نہیں پا رہی تھیں. اس نے ادھ کھلی سرخ ہوتی آنکھوں سے فون کان سے لگایا. ہیلو. نیند میں ڈوبی گھٹی گھٹی بمشکل سنائی دینے والی آواز اس کے لبوں سے نکلی. ہیلو میڈم. دوسری طرف سے ولی کی پوری طرح جاگی ہوئی تازہ دم آواز ابھری جس میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری تھی. مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ میری سیلری کب تک ریلیز ہو جائے گی. یہ سنتے ہی فجر کا دماغ پھک سے اڑ گیا. رات کے 2 بجے اس نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا. کاش وہ اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو یہ فون اس کے سر پر مار کر اس کا سر نہ پھاڑ دیتی تو اس کا نام فجر معراج نہ تھا. اس کا جی چاہا وہ چیخ اٹھے مگر اس نے اپنے دانت بھینچ لیے. تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ دبے دبے بمشکل ضبط شدہ غصے سے غرائی. جی میڈم، دماغ تو بالکل ٹھیک ہے، بس جیب تھوڑی خراب ہے. آپ کو دن میں بھی بتایا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں. بیوی آج کل کچھ ناراض ہے. سوچ رہا تھا سیلری مل جاتی تو اسے کینڈل لائٹ ڈنر پر لے جاتا. فجر نے آنکھیں میچ لیں. کوئی اسے نیند کی گولیاں کھلا کر سلا کیوں نہیں دیتا؟ کم از کم دوسروں کی نیند تو نہ برباد ہوتی. ولی؟ غصے کو کسی طرح پیٹ میں اتارتے ہوئے اس نے اس کا نام دانتوں تلے دبا کر لمبا کھینچا. دوسری جانب کتھئی آنکھوں والے شخص کا دل ایک لمحے کو اس کی آواز کی اس کھنک پر سماعت بن کر دھڑکنے لگا. حکم میڈم. وہ پورے جذب اور ڈرامائی انداز سے بولا. صبح تمہاری سیلری ریلیز ہو جائے گی. فجر نے الفاظ چبا چبا کر کہے. اب خدا کا واسطہ ہے مجھے سونے دو اور خود بھی جا کر سو جاؤ. اس نے ولی کی طرف سے کسی بھی مزید جواب کا انتظار کیے بغیر فون کاٹ دیا. فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے بمشکل اپنی آنکھیں بند ہی کی تھیں
کہ منحوس فون ایک بار پھر وائبریٹ کرنے لگا۔ بیل تو بند تھی مگر وائبریشن کا شور خاموشی میں گونج رہا تھا۔ وہ تب تک وائبریٹ کرتا رہا جب تک فجر نے جھنجھلا کر دوبارہ فون نہیں اٹھایا۔ اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف سے ایک بھاری، گھمبیر اور بدلی بدلی سی آواز گونجی، جس میں پہلی والی شرارت کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور اپنائیت تھی۔ ہیلو بیگم، کیا آپ کل میرے ساتھ ڈنر کرنا چاہیں گی؟ فجر کے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ سیدھا میڈم سے بیگم پر آیا تھا۔ یہ آواز، یہ انداز، اس نے سختی سے تھوک نگلا، آنکھیں زور سے میچ کر خود پر ضبط کرنے کی کوشش کی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، نیند میں ڈوبا، بالوں میں الجھا اس کا سراپا اس وقت واقعی قابل رحم تھا۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی رات کے 2 بجے ایک عورت کو فون کر کے اس طرح تنگ کرتے ہوئے؟ اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی۔ ضرور آتی، اگر میں نے اس معزز عورت کو 6 بار قبول نہ کیا ہوتا، 3 بار مسجد میں اور 3 بار کورٹ میں۔ اب بتائیں، کیا آپ میرے ساتھ ڈنر پر چلیں گی؟ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ بالکل ہوش میں ہوں۔ ایک عدد جائز بیوی کو ڈنر پر لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کوئی گناہ ہے یا آئین پاکستان کے خلاف ہے تو میری رہنمائی فرمائیں۔ وہ جس قدر معصومیت سے یہ سب کہہ رہا تھا، فجر اس کی چمکتی ہوئی شرارتی کتھئی آنکھیں اپنے تصور میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ آخر تمہیں اتنا غرور کس بات کا ہے؟ وہ بے اختیار تپ کر بولی، آواز بلند ہو گئی۔ تمہارا شوہر ہونے کا۔ جس پر جستگی سے اور سادگی سے یہ جواب آیا تھا، اسی تیزی سے فجر کا چہرہ پہلے سفید اور پھر سرخ پڑ گیا۔ منہ بند رکھو، وہ بمشکل چیخ سکی۔ گڈ نائٹ یو ٹو بیگم۔ ولی کی آواز میں مسکراہٹ واضح تھی، اور پھر ٹوں 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 فون بند ہو گیا۔ فجر نے فون پوری قوت سے بستر پر پھینکا۔ وہ جھکتے ہوئے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھی۔ ایک ناقابل یقین غصے، بے بسی اور ایک عجیب سی شکست خوردگی کے ملے جلے جذبات اس پر حاوی تھے۔ اس کے حلق سے ایک دبی دبی غصے بھری چیخ نکلی اور پھر وہ وہیں بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں، وہ بڑبڑائی۔ یہ کمبخت بھانجا ماموں سے 4 ہاتھ آگے نکلا تھا۔ اس کی نیند تو کوسوں دور جا چکی تھی، اور وہ بدبخت، وہ بہروپیہ آدمی، وہ یقیناً اب سکون سے ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے سو رہا ہوگا۔ رات بھر کی بے سکونی اور ولی کی طرف سے ملنے والی اذیت ناک چھیڑ چھاڑ نے فجر کے مزاج کو انگاروں پر رکھ دیا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ ہو رہی تھی اور ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ گاڑی جب آفس کی وسیع وریز پارکنگ میں داخل ہوئی تو اس نے دانت بھینچ رکھے تھے۔ ولی حسب معمول خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، مگر اس کی خاموشی میں بھی فجر کو ایک طوفان سے پہلے کا سکوت محسوس ہو رہا تھا، یا شاید یہ اس کے اپنے اندر کا خلفشار تھا جو باہر کے ہر منظر کو پراسرار بنا رہا تھا۔ اس نے گاڑی ایک مخصوص جگہ پر پارک کی۔ جیسے ہی اس نے اپنا سیٹ بیلٹ کھولا اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، فجر کی ضبط شدہ آواز گاڑی کی فضا میں پھٹی۔ 1 منٹ۔ ولی کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی رک گیا۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑ کر فجر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر صبح کی تازگی تھی اور آنکھوں میں وہی مخصوص شرارتی چمک جسے دیکھ کر فجر کا خون کھولنے لگتا تھا۔ جی میڈم، اس نے انتہائی معصومیت اور فرما برداری سے پوچھا، جیسے رات 2 بجے فون کر کے اس کی نیند حرام کرنے والا کوئی اور ہی ہو۔ یہ ڈرامہ بند کرو، صاف صاف بتاؤ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کہ رات کے 2 بجے فون کالز، یہ صبح سویرے کی معصومانہ شکلیں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ کس کے کہنے پر یہ کھیل کھیل رہے ہو؟ وہ پھنکار رہی تھی۔ ولی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ایک ہلکی، تقریباً ناقابل دید مسکراہٹ ابھری۔ وہ آرام سے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مقصد، اس نے آہستگی سے دہرایا، جیسے اس لفظ کے معنی پر غور کر رہا ہو۔ مقصد تو بہت سیدھا سادہ سا ہے، میں آپ کے ساتھ ایک ڈنر کرنا چاہتا ہوں۔
اس نے سکون سے کہتے ہوئے فجر کو مزید آگ لگائی۔ کیوں کروں میں تمہارے ساتھ ڈنر؟ تم ہو کون؟ وہ پوری اس کی جانب گھوم گئی۔ دل کر رہا تھا یہیں اس کا گلا گھونٹ کر مار دے۔ ولی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر تپانے والی مسکراہٹ لیے مخاطب کیا، وہی جس کی آپ بیوہ بنی گھومتی ہیں؟ یقیناً نہیں، لازماً اس نے خود پر 1000 بار لعنت بھیجی ہوگی۔ آخر اس نے بیوہ کا لفظ استعمال کیا ہی کیوں؟ وہ کئی لمحے آنکھیں چھوٹی کیے گھورتی رہی۔ آنکھوں میں اتنی جلن تھی کہ بس دنیا جل کر راکھ ہو جاتی۔ ہونٹ ضبط سے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ جواب ہی ایسا دیتا تھا کہ اگلے سوال ختم ہو جاتے تھے۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے گویا ہوا۔ ایک شوہر ہونے کا فرض نبھا رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ کا خیال رکھنا، آپ کی فکر کرنا، آپ محفوظ ہیں یہ یقینی بنانا۔ اس بار وہ قدرے سنجیدگی سے بولا۔ فجر کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہوا۔ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہاری ان نام نہاد فرائض کی۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ میں جیسی ہوں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم میری زندگی سے، میرے راستے سے دور کیوں نہیں ہو جاتے؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ اب ہانپ رہی تھی۔ ولی نے ایک گہری سانس لی، جیسے فجر کے غصے کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ ابھی تو 1 مہینہ پورا ہونے میں وقت ہے بیگم۔ اس نے بیگم کا لفظ خاص انداز سے ادا کیا، جس سے فجر کے تن بدن میں مزید آگ لگ گئی۔ مہینے کے آخر میں سوچیں گے اس بارے میں، تب تک تو یہ ذمہ داری نبھانی ہی پڑے گی، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ فجر نے ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیسی ذمہ داری، یہ کون سا معاہدہ ہے جس کا مجھے علم نہیں؟ آخر تم اور اورنگزیب مل کر میرے خلاف کیا منصوبہ بنا رہے ہو؟ اسی نے بھیجا ہے تمہیں میری زندگی عذاب کرنے، مجھے پریشان کرنے کے لیے، تاکہ میں اپنا کام ٹھیک سے نہ کر سکوں۔ اس کے ذہن میں رئیس کا چہرہ گھوما۔ ولی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی ناقابل فہم تاثر ابھرا اور پھر فوراً ہی غائب ہو گیا۔ میں یہاں صرف آپ کے لیے آیا ہوں۔ اس بار اس کا لہجہ گھمبیر تھا۔ ویسے آپ بگ بی سے اتنا خائف کیوں رہتی ہیں؟ وہ اتنے بھی برے نہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ میں کسی سے خائف نہیں رہتی، فجر نے تیزی سے کہا، خاص طور پر اس ڈارک لارڈ سے۔ اور تم اس کے ایجنٹ بن کر میری زندگی میں مزید زہر مت گھولو، مجھے سکون سے میرا کام کرنے دو۔ اس نے گہری سانس لی۔ زہر؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ میں تو سمجھا تھا میں آپ کی زندگی میں شہد گھولنے آیا ہوں۔ خیر، یہ سمجھنے میں شاید آپ کو مہینہ لگ جائے۔ وہ مسکرایا۔ اب چلیں، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ کمپنی کی مالکن اور اس کا پی اے پارکنگ میں بحث کر رہے ہیں۔ فجر نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم ناقابل برداشت ہو ولی، میرے ڈیڈ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دوسری جانب آ کر فجر کے لیے دروازہ کھولا۔ فجر چند لمحے وہیں بیٹھی اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے باہر نکلی۔ اس کے تیز قدموں کی چاپ پارکنگ کی خاموش فضا میں گونج رہی تھی جب وہ آفس کی عمارت کی طرف بڑھی۔ ولی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہری سوچ، ایک ایسا راز تھا جسے فجر سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ولی کا یہاں ہونا صرف رئیس اورنگزیب کا منصوبہ نہیں، بلکہ خود ولی کا فیصلہ تھا، اس کی حفاظت کے لیے، ایک ایسی حفاظت جس سے وہ خود بے خبر تھی۔ اور رئیس اورنگزیب، اس کا کردار تو ابھی باقی تھا۔ وہ اپنی تمام تر باوقار شخصیت کے ساتھ اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی توجہ نہیں بٹی تھی، گویا وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر کسی گہرے غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک میز پر رکھا فون چیخا اور اس کی توجہ اسکرین سے ہٹ گئی۔ نمبر انجان تھا۔ فون لگاتار بجتا رہا۔ اس کی آواز مستقل کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ رئیس نے گہری سانس لی۔
گویا کسی بڑے طوفان کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہا ہو، اور پھر فون اٹھا کر کرسی سے پشت ٹکا دی۔ ہیلو، اس کی گھمبیر آواز کمرے میں گونجی۔ لہجے میں ایک خاص قسم کا بھاری پن تھا جو اس کی شخصیت کی طرح باوقار تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم میری فیکٹری جلا کر مجھے توڑ سکتے ہو؟ یہ برہان گردیزی تھا، گردیزی ٹیکسٹائل کا مالک۔ رئیس کے چہرے پر اس کی بات سنتے ہی ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو بظاہر معمولی تھی لیکن اس کے اندر ایک گہرا طنز چھپا تھا۔ کہیے گردیزی صاحب، ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ کیسا چل رہا ہے؟ رئیس نے اپنے لہجے کو تپانے والا بنا کر کہا۔ لوگوں سے کتنی ہمدردیاں وصول کر لی ہیں، امید ہے کافی فائدہ ہو رہا ہوگا اس جھوٹی بیماری سے۔ ہاں، برہان گردیزی کو کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا۔ یہ تو محض ایک ڈرامہ تھا جو اس نے موجودہ صورتحال کو سنبھالنے اور اپنے ناراض بیٹے کو واپس جانے سے روکنے کے لیے رچایا تھا۔ رئیس ان کاری باری ڈراموں اور مکاریوں سے بخوبی واقف تھا، اور وہ جانتا تھا کہ برہان گردیزی کی یہ چال کس قدر کھوکھلی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم گردیزی ٹیکسٹائل کو پیچھے چھوڑ سکتے ہو؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اس کے لہجے میں اب کچھ بے چینی شامل ہو چکی تھی۔ پیچھے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گردیزی صاحب، کیونکہ میں بہت آگے نکل آیا ہوں، وہاں جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں پہنچ پائے گی، اور یہ محض آغاز ہے۔ دوسری جانب کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر ایک خباثت بھرا قہقہا ابھرا جو کسی زہریلے سانپ کی ہنسی سے کم نہ تھا۔ کبھی کبھی آسمان سے اتر کر قبرستان بھی چکر لگا لیا کرو، جہاں تمہارا پورا خاندان پڑا ہے۔ برہان گردیزی کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ رئیس فوراً اپنی کرسی پر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے چہرے پر پہلے تکلیف کے گہرے تاثرات ابھرے، اور پھر وہ تکلیف شدید غصے میں بدل گئی۔ یہ ایسا وار تھا جو اس کی دکھتی رگ پر کیا گیا تھا۔ اسی قبرستان تک جانے کا راستہ آپ کے لیے بنا رہا ہوں، تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ وار کاری تھا۔ برہان گردیزی جانتا تھا کہ یہ محض خالی دھمکی نہیں تھی، ایک اعلان تھا، ایک ایسی جنگ کا اعلان جس میں رئیس کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ پتھروں سے کھیلنے والا شخص صرف پتھر ہو سکتا ہے، وہ جسے میں نے برسوں پہلے توڑ دیا تھا۔ ایک اور وار کیا گیا۔ میں وہ پتھر ہوں جو آپ کی قبر پر رکھا جائے گا۔ یہ وار مزید کاری تھا۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں رئیس اورنگزیب۔ برہان گردیزی کی آواز میں اب مزید غصہ تھا، لیکن اس میں لرزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ جو تم کر رہے ہو وہیں ٹھہر جاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، تمہارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس بار قہقہا لگانے کی باری رئیس کی تھی۔ اس کا قہقہا بے باک اور فاتحانہ تھا۔ ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، یہ تو محض ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ برہان گردیزی نے حلق تر کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اپنے لہجے کو معمول پر رکھنے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ ڈگمگا گیا تھا۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ رئیس کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک اصول پسند آدمی ہوں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ البتہ آپ کو میرے اصولوں سے ڈرنا چاہیے، جو صاف صاف کہتے ہیں مال کا بدلہ مال اور جان کا بدلہ جان۔ اس نے اپنی بات ختم کی اور برہان گردیزی کو دوسری جانب ساکت چھوڑ کر فون بند کر دیا۔ کرسی سے ایک بار پھر ٹیک لگا لی، بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، سانس لینے میں الجھن ہو رہی تھی۔ اسے جسم پر اچانک ایک شدید دباؤ محسوس ہوا، جیسے کسی نے اس کی روح نچوڑ لی ہو۔ پورا کا پورا کفن میں لپٹا خاندان اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ اس وقت آفس میں اکیلا تھا، اور اس تنہائی میں ماضی کی تلخ یادیں اس سے گھیرے ہوئے تھیں۔ بہن بھائیوں کی وہ ہنسی، وہ قلقاریاں، وہ معصوم چہرے، سب کچھ ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں ابھر رہے تھے، اور ہر یاد ایک نیا زخم دے رہی تھی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی، مگر ایسا لگا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا،
صاف پیشانی پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ وہ کچھ دیر ٹہلتا رہا تاکہ خود پر قابو پا سکے، مگر جب مشکل ہو گیا تو تیز تیز قدم اٹھا کر وہاں سے بھاگنے کے انداز میں لفٹ کی جانب بڑھا۔ لفٹ کھلی اور پھر بند ہو گئی۔ اس کے آفس میں بس گہرا سناٹا رہ گیا تھا، جو اس کے اندر کی طوفانی کیفیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک جنگ کا آغاز تھا، اور اس جنگ میں اسے کسی بھی حد تک جانا پڑے گا، اور وہ جائے گا۔ وہ پروڈکشن ہال سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے قدم معمول کے مطابق تھے، اور ذہن میں دن بھر کے کاموں کی فہرست چل رہی تھی۔ اس نے ابھی چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ اس کی نظر زینے اترتے صفدر پر پڑی۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر معمول کی مسکراہٹ ابھری، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ بے یقینی اور حیرت نے لے لی۔ صفدر کے ساتھ ایک لڑکی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہوئی نیچے آ رہی تھی، اور اس لڑکی کو دیکھ کر فجر اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ تو زرقا سہیل تھی، فروا کی بہن، وہی لڑکی جسے صفدر یونیورسٹی کے زمانے سے پسند کرتا تھا اور جس نے اسے بری طرح استعمال کیا تھا۔ فجر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ جس لڑکی نے صفدر کے احساسات سے کھیلا تھا، اسے دھوکہ دیا تھا، وہی آج اس کے ساتھ اس قدر بے تکلف انداز میں ہنس رہی تھی۔ فجر کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اس کی بھویں سکڑ گئیں اور چہرے پر ناگواریت کے تاثرات ابھر آئے۔ صفدر کی نظر بھی فجر پر پڑ چکی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو متغیر ہوا، جیسے کسی نے اس کی مسکراہٹ چھین لی ہو، لیکن اس نے جلد ہی خود پر قابو پا لیا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی تھی۔ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر عیاں تھے جب صفدر زرقا کے ہمراہ فجر ہی کی جانب بڑھا۔ زرقا کے چہرے پر ایک تپانے والی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو فجر کو کسی زہر کی طرح کڑوی لگی۔ ہیلو فجر، کیسی ہو؟ زرقا نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھا۔ سیاہ سوٹ میں بھورے بال اس کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بلا شبہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن فجر کو اس وقت وہ کسی زہریلی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس کی آواز میں ایک سختی تھی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنا رخ صفدر کی جانب موڑا۔ وہ فوراً ہی صفدر سے اس ملاقات کی وجہ جاننا چاہتی تھی، خاص طور پر اس زرقا کی یہاں موجودگی کی وجہ۔ دراصل میں ابھی ذرا بزی ہوں، صفدر نے بغیر کسی شرمندگی کے کہا۔ گھنٹے تک ملتا ہوں۔ اور پھر وہ زرقا کو لے کر باہر نکل گیا، جبکہ فجر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس کے آس پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا اور وہ بس کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ اور پھر 1 گھنٹے بعد صفدر فجر کے دفتر آیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس طرح نارمل انداز میں بات کر رہا تھا جیسے زرقا اس کی کوئی خاص ہو، جیسے اس کا یہاں آنا کوئی غیر معمولی بات ہو۔ وہ میں زرقا کو ڈراپ کرنے گیا تھا، اس نے بے فکری سے آگاہ کیا۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ فجر نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن ناگواریت اس کے چہرے سے چھلک پڑی۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ کیا مطلب ہے کیا کر رہا تھا؟ صفدر کے لہجے میں بھی اب سختی آ چکی تھی۔ وہ میری دوست ہے اور دوست؟ فجر نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ جس لڑکی نے تمہیں دھوکہ دیا، استعمال کیا، تم اسے دوست کہہ رہے ہو؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور تو اور تم اسے منار بھی لے آئے، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ اسے منار میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بھولو مت کہ منار اتنا ہی میرا ہے جتنا تمہارا، صفدر نے اسے ٹوکا۔ اور وہ لڑکی کوئی غیر نہیں ہے، وہ میری محبت ہے، ہم جلد ہی منگنی کر رہے ہیں۔ فجر پر کسی نے جیسے ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس کے الفاظ نے فجر کو ساکت کر دیا۔ وہ حیرانی سے اسے تکے گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے وہ کسی دوسرے شخص کو دیکھ رہی ہو۔ وہ صفدر جو اسے بہن مانتا تھا، جو اس سے ہر بات شیئر کرتا تھا، وہ اتنی بڑی بات چھپا گیا تھا۔ کئی لمحے وہ اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ اس کا ذہن مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اور پھر اس کی دھیمی آواز سنائی دی جو بمشکل اس کے گلے سے نکلی تھی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں۔ کچھ باتیں پرسنل ہوتی ہیں فجر، یقیناً تمہاری بھی ہوں گی۔
لہجے میں بے رخی تھی۔ اس نے نظریں ملائیں۔ تمہارا منگیتر کون تھا؟ نکاح کس سے ہوا؟ تم بیوہ جب ہوئیں تو تم نے مجھے نہیں بتایا اور نہ میں نے پوچھا۔ یہ انسان کی ذاتیات ہوتی ہیں، اور زرقا میری ہونے والی فیونسی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بھی غلط مت کہنا پلیز۔ اس نے پلیز جیسے زبردستی لگایا تھا، جو اس کی بات میں کوئی نرمی پیدا نہیں کر سکا، بلکہ اس کی بے رخی کو مزید نمایاں کر گیا۔ فجر اب تک اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پائی کہ صفدر کیوں اتنا اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا، جبکہ وہ اسے حیران چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دفتر کے درمیان میں کھڑی رہ گئی۔ اس کے آس پاس کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لوگ اپنی زندگیاں آگے بڑھا رہے تھے۔ صفدر، زرقا، سب آگے بڑھ چکے تھے۔ ایک وہی تھی جو اپنی جگہ جمی رہ گئی تھی، وقت کے بھنور میں قیدی بن کر۔ لاؤنج میں ایک ناقابل بیان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر سما روشن تھا، مگر اندر دیواریں بھی جیسے کسی اندیکھے بوجھ تلے دبی ہوئی تھیں۔ فلک اپنی روشن آنکھوں کے باوجود اس وقت بجھی بجھی سی نظر آ رہی تھی۔ وہ صوفے پر یوں سکڑ کر بیٹھی تھی جیسے خود کو سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ اس کے ہاتھ بے چینی سے ایک دوسرے کو مسل رہے تھے۔ سامنے والے صوفے پر بڑا بھائی بشارت سنجیدگی کا مجسمہ بنے بیٹھا تھا۔ اس کے پہلو میں فخر اور فاخرہ یوں خاموش تھے جیسے کسی انہونی کے منتظر ہوں۔ کمرے میں موجود قیمتی فرنیچر، دیواروں پر آویزاں جدید آرٹ کے نمونے، اور کونے میں رکھی کتابوں سے بھری الماری، سب فلک کی ذہنی کیفیت کے سامنے بے معنی سے لگ رہے تھے۔ بشارت نے گلا صاف کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک ٹھہراؤ اور فیصلہ کن انداز تھا۔ فلک، تم جانتی ہو ہم یہاں کیوں ہیں؟ ابا سائیں کا حکم ہے اور تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ 2 سال کی مہلت ختم ہوئی، اب واپسی کا وقت ہے۔ فلک نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں اٹھا کر بشارت کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتی تھی مہلت ختم ہو چکی تھی، ڈگری مکمل ہو چکی تھی، اور اب اسے واپس جانا تھا۔ یہ دنیا اس کی دنیا نہیں تھی۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ میں جانتی ہوں، مگر کیا فلک؟ بشارت کی پیشانی پر بل پڑے۔ تم نے ماسٹرز کر لیا جیسا تم چاہتی تھیں۔ ہم نے ہر طرح تمہارا ساتھ دیا۔ فخر اور فاخرہ تمہاری وجہ سے یہاں لاہور میں مقیم رہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر۔ ابا سائیں نے صرف ایک شرط رکھی تھی کہ ڈگری مکمل ہونے پر تم خاموشی سے ان کے فیصلے کے مطابق شادی کر لو گی۔ اب وہ شرط پوری کرنے کا وقت ہے فلک۔ فخر نے مداخلت کی۔ اس کی آواز میں بشارت کی نسبت نرمی تھی۔ فلک، تم سمجھ رہی ہو نا، گاؤں میں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور رجب بھی امریکہ سے واپس آ گیا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا ابا سائیں کا وعدہ؟ رجب کا نام سن کر فلک کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ رجب رضا ان کے قبیلے کا تھا، جس سے وہ کبھی ملی تک نہیں تھی، مگر جس کے نام کے ساتھ اس کا نام 2 سال پہلے ہی نتھی کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی لاہور آنے، آگے پڑھنے کی شرائط میں سے ایک تھی۔ ایک انجانا خوف اس کے اندر پھیل گیا۔ شادی تو ٹھیک ہے بھائی، مجھے اعتراض نہیں، لیکن کیا؟ بشارت بھائی کی آواز میں اب ہلکی سی سختی آنے لگی۔ دیکھو فلک، تمہاری وہ کتاب اور اس پر ہونے والی باتیں، اور یہ جو تمہیں دھمکیاں مل رہی ہیں، کیا یہ سب کافی نہیں ہمیں پریشان کرنے کے لیے؟ ہم سب تمہاری حفاظت کے لیے فکر مند ہیں۔ فلک کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دھمکیوں کا خوف اپنی جگہ، مگر اس کے لکھنے کا جنون، اس کا مقصد اس سے کہیں بڑا تھا۔ میری کتاب پر تنقید اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ میں سچ لکھتی ہوں۔ میں ان لڑکیوں کے بارے میں لکھتی ہوں جن کی آواز دبا دی جاتی ہے، جن کی شناخت چھین لی جاتی ہے، جن کے خواب مٹی میں ملا دیے جاتے ہیں۔ میں نے فجر کے ساتھ مل کر ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ ہم ان لڑکیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اب پیچھے کیسے ہٹ جاؤں؟ جب میں نے اپنے مقصد کی جانب قدم بڑھا دیا ہے تو واپس کیسے پلٹ سکتی ہوں؟ فاخرہ جو اب تک خاموش تھی دھیرے سے بولی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو فلک، مگر حالات بہت خراب ہیں۔ تمہارا یہاں رہنا، باہر جانا، جب فخر یہاں نہیں ہوتا مجھے خود بہت ڈر لگتا ہے۔ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ تم یہ سب لکھنا چھوڑ دو فلک۔ یہ فاخرہ کا علاقہ نہیں تھا۔ وہ بچپن سے جام شوروں میں رہی تھی۔ لاہور کی تیز دنیا اسے پسند نہیں آئی تھی۔
مگر فلک کے لیے اس نے اور فخر نے قربانی دی تھی۔ وجاہت عالمگیر اسے کسی صورت آنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ پھر اس کی بگڑتی طبیعت اور ذہنی حالت کے پیش نظر بشارت بھائی اور فخر نے مل کر اس کا ساتھ دیا۔ ابا سائیں کو منایا گیا اور شرط یہ رکھی تھی کہ رجب جو ان کے قبیلے کا ایک پڑھا لکھا شخص تھا، اس وقت امریکہ میں تھا اور اپنی پڑھائی کے لیے ان دنوں جامشورو آیا ہوا تھا، اس سے فلک کو نتھی کر لیا گیا۔ وہ اچھا اور قابل لڑکا تھا۔ بشارت بھائی اور فخر کو وہ رئیس سے کئی گنا زیادہ پسند آیا تھا۔ فلک کا بھی کوئی اعتراض نہیں بنتا تھا، مگر ابھی وہ اپنے پروجیکٹ مکمل کیے بنا واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ سب میری فکر کرتے ہیں، لیکن کیا اس فکر کا مطلب یہ ہے کہ میں لکھنا چھوڑ دوں، اپنا مقصد چھوڑ دوں، جس کام کے لیے میں نے اتنی محنت کی، جس کے لیے میں نے اتنی مخالفتیں سہیں، اسے ادھورا چھوڑ دوں؟ اس کی آواز میں اب درد اور بغاوت کا امتزاج محسوس ہوا۔ آخر کب تک ہم اس نظام کے افریط تلے دبے رہیں گے؟ مجھے شادی پر اعتراض نہیں، مگر یہ لکھنا چھوڑنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں؟ بشارت نے بے بسی سے ہاتھ پھیلائے۔ فلک، سمجھنے کی کوشش کرو۔ قبیلے کی روایات ہیں، خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ ابا سائیں کی صحت بھی ٹھیک نہیں، وہ مزید کوئی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہارا لکھنا یہ ہمارے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جن لوگوں کو تمہارا فون نمبر مل سکتا ہے وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ تم کس خاندان سے ہو، اور اگر قبیلے تک یہ باتیں پہنچ گئیں تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ فلک کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا؟ بشارت بھیا، میں نے لاہور آ کر تعلیم اسی لیے حاصل کی تھی کہ اپنے جیسی ان گنت لڑکیوں کی آواز بن سکوں، جنہیں پیدا ہوتے ہی چپ کرا دیا جاتا ہے، جنہیں بتا دیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف چولہا ہانڈی اور بچے پیدا کرنا ہے، جنہیں خواب دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ میں چاہتی ہوں لوگ جانیں کہ عورت چولہا ہانڈی اور بچوں کے ساتھ خواب بھی دیکھ سکتی ہے، اس کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں۔ میرا لکھا لڑکیوں کو جینے کی نئی امید دے رہا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ بچپن میں میری منگنی رئیس سے کر دی گئی۔ وہ مجھ سے عمر میں کئی سال بڑا تھا۔ وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا، پھر بھی مجھے اس کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ میں نے تب بھی کچھ نہیں کہا، پھر اس نے خود ہی وہ رشتہ توڑ دیا۔ میری کیا غلطی تھی؟ کیا مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ نہیں۔ اب پھر وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ رجب، ایک اور نام، ایک اور چہرہ جس سے میں واقف نہیں۔ چلے، مجھے اس شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کو پر بھروسہ ہے، لیکن کیا میرا مقصد بھی اتنا بے وقت ہے کہ اسے یوں مسل دیا جائے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ ابا سائیں نے مجھے پڑھنے بھیجا، یہ سوچ کر کے ڈگری لے کر میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح خاموش ہو جاؤں گی، مگر علم تو روشنی دیتا ہے، وہ سوال کرنا سکھاتا ہے۔ میں ان لڑکیوں کی کہانیاں لکھنا چاہتی ہوں جنہیں زندہ درکور کر دیا جاتا ہے، جن کی پہچان، جن کے خواب سب چھین لیے جاتے ہیں، جنہیں غیرت اور محبت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ جرم ہے؟ اس کی آواز میں اب تلخی نمایاں ہوئی۔ آخر کیوں ہمیشہ لڑکی کو ہی قربانی دینی پڑتی ہے؟ کیا میرے جذبات نہیں ہیں؟ کیا میری کوئی پہچان نہیں؟ کیا میری پہچان صرف اتنی ہے کہ میں وجاہت عالمگیر کی بیٹی ہوں؟ کیا کل کو جب رضا کی بیوی بنوں گی، فلک نام کی اس لڑکی کا اپنا کوئی وجود نہیں؟ کمرے میں ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ فخر نے نظریں جھکا لیں۔ فاخرہ کے چہرے پر دکھ کے تاثرات تھے۔ بشارت بھائی کے چہرے پر بھی ایک لمحے کو نرمی ابھری، مگر فوراً ہی دوبارہ سختی چھا گئی۔ یہ جذباتی باتیں ہیں، حقیقت یہی ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ واپس چلنا ہے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے اور ہماری بھی۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور اٹھ کر لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ وہ فلک سے 12 سال بڑا تھا۔ فلک اسے اپنے بچوں کی طرح عزیز تھی، مگر اب قبیلے میں باتیں بننا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ 26 سال کی تھی اور اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ رئیس کے رشتہ ختم کرنے پر جو سوال، جو انگلیاں فلک پر اٹھی تھیں، یہ وہ سب جانتے تھے، مگر شاید فلک نہیں، یا شاید جانتی ہو مگر وہ اسے مزید مہلت نہیں دے سکتے تھے۔ فلک کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔
اسے لگا جیسے اس کا دل کوئی مٹھی میں بھینچ رہا ہو۔ پہلے رئیس، اب رجب، پہلے خاندان کی روایات، اب قبیلے کا دباؤ۔ اس کی اپنی ذات، اس کے خواب، اس کی خواہشات سب بے معنی تھیں۔ وہ ان ان گنت لڑکیوں کی آواز بننا چاہتی تھی جن کی شناخت ان سے چھین لی جاتی تھی، اور آج وہ خود کو انہی میں سے ایک محسوس کر رہی تھی۔ اس کا قلم، جو اس کا سب سے بڑا سہارا تھا، آج اسی سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آخر کب تک عورت کو اپنی شناخت کے لیے لڑنا پڑے گا؟ لاؤنج کی پرتعیش دیواریں اسے قفس لگ رہی تھیں، اور باہر کی روشن دھوپ بھی اس کے اندر کی تاریکی کو مٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک 26 سالہ کمزور سی لڑکی تھی جو بیک وقت کئی طرح کے افریتوں سے لڑ رہی تھی۔ اپنے اندر کے افریت، رشتوں کے افریت، اور نظام کے افریت جو اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ اندر اور رشتوں کے افریت سے تو ہم سب آشنا ہیں، مگر ایک افریت اور بھی ہے جو ہمارے باہر موجود ہے، ہمارے ارد گرد رقصاں، ایک بے شکل سایہ جو ہماری زندگیوں پر محیط ہے۔ یہ افریت کوئی ایک ہستی نہیں، بلکہ ایک کثیر الجہتی قوت ہے جو انسانوں اور نظام کے طور پر ہمارے اوپر سایہ فگن رہتی ہے۔ کبھی یہ استحصال کرنے والے نظام کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، جہاں دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے اور محنت کشوں کا لہو نچوڑ لیا جاتا ہے۔ ایک ایسا جال جہاں قرض اور غربت کے اندیکھے شکنجے روحوں کو جکڑ لیتے ہیں۔ یہ وہ افریت ہے جو طاقت کے پجاری انسانوں کے لبادے میں آتا ہے، چاہے وہ بدعنوان حکمران ہوں جو عوام کے خوابوں پر شبخون مارتے ہیں، یا ظالم سرمایہ دار جو صرف منافع کی ہوس میں انسانیت کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں۔ یہ افریت غالب بیانیوں کے جال بنتا ہے، جہاں سچ کو مسخ کر کے جھوٹ کو تراشا جاتا ہے اور ہماری سوچ کو کنٹرول کرنے کی مذموم کوششیں کی جاتی ہیں۔ وہ افریت جو ٹیلی ویژن کی اسکرینوں سے، اخبارات کے کالے حروف سے اور نصابی کتابوں کی بے روح سطروں سے اپنا زہر پھیلاتا ہے، اور کبھی یہ افریت معاشرے کی اجتماعی بے حسی اور لاپرواہی کے روپ میں آ کر ہمیں نگل لیتا ہے، جہاں ہر شخص اپنے خول میں بند دوسروں کے دکھ درد سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور ایک خاموش سناٹا ہماری انسانیت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ باہر کا افریت صرف وجود نہیں رکھتا، بلکہ یہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، ہماری رگوں میں زہر گھولتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہماری شناخت کو مسخ کرتا ہے، ہمیں ایک سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری انفرادیت کو کچل دیتا ہے، ہمیں ایک بے نام ہجوم کا حصہ بنا دیتا ہے، جہاں ہم صرف اعداد و شمار بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر خوف اور مایوسی کے بیج بوتا ہے، ہمیں مسلسل ایک ایسے نفسیاتی دباؤ میں رکھتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی ایسی طاقت کے رحم و کرم پر ہیں جس کے خلاف لڑنا ناممکن ہے۔ ہمارے اندر کی تخلیقی صلاحیتیں دم توڑ دیتی ہیں جب ہمیں صرف ایک طے شدہ راستے پر چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور ہمارے خوابوں پر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ افریت دھیرے دھیرے ہماری امید کی شمع کو گل کرتا ہے، ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے اور کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ ہمیں ایک ایسے بھنور میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے نکلنا محال نظر آتا ہے، مگر سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ افریت ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، انسانی رشتوں میں بے اعتمادی کا زہر بھرتا ہے، اور یوں انسانیت کے اعلیٰ اقدار کو اپنے گندے قدموں تلے روند ڈالتا ہے۔ یہی وہ افریت ہے جو ہماری زندگیوں پر قابض ہے، مگر اس سے رہائی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی ہے۔ فلک کو بے آواز سسکتے ہوئے دیکھ کر فاخرہ اس کی جانب بڑھی۔ وہ اب اسے چپ کروا رہی تھی، جبکہ فخر کا دل برا ہو گیا۔ وہ اپنی بہن کا ساتھ دے تو رہا تھا، مگر اس نے بھی ایک ایسا مقصد چن لیا تھا کہ ایک نظام اس کا مخالف ہو چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ تم پریشان مت ہو، میں بشارت بھائی سے بات کرتا ہوں، کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ وہ اسے دلاسا دے کر خود بھی باہر نکل گیا۔ کیا ہم مشرقی لڑکیاں واقعی مضبوط ہوتی ہیں؟ اس کی خوبصورت انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر پھسل رہی تھیں۔ نہیں، ہم مشرقی لڑکیاں اتنی بھی مضبوط نہیں ہوتی، ہم تو بس تربیت یافتہ ہو جاتی ہیں، ٹرینڈ۔ ہماری روحوں میں صدیوں کی خاموشیاں گون دی گئی ہیں،
ہمارے اندر وہ صبر کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے جو کسی انجان گناہ کی سزا معلوم ہوتا ہے۔ دنیا ہماری آنکھوں میں ایک چمک دیکھتی ہے، ہمارے قدموں میں ایک استقامت محسوس کرتی ہے، مگر انہیں کیا خبر کہ یہ چمک دراصل بھڑکتی ہوئی راکھ پر پڑا ایک نقاب ہے، اور یہ استقامت کسی بے بس پرندے کے پروں کا پھڑپھڑانا ہے جو سونے کے پنجرے میں قید ہے۔ ہمیں لڑنا نہیں سکھایا جاتا، ہمیں صرف سہنا سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں بولنا نہیں سکھایا جاتا، ہمیں بس خاموش رہنا سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے خوابوں کو پڑ لگنے سے پہلے ہی کاٹ دیا جاتا ہے، اور ہمارے جذبوں کو ایک بے نام خوف کی گہرائیوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کی خوشی میں اپنی زندگی تلاش کریں، کہ ہمارے آنسو کسی کی مسکراہٹ پر بھاری نہ پڑیں۔ ہم اچھی لڑکیاں بننے کی اس دوڑ میں خود کو بھول جاتی ہیں۔ ہماری یہ مضبوطی ایک دھوکہ ہے، یہ وہ تربیت ہے جو ہمیں اپنی روح پر تشدد کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اندر ہی اندر ایک قیامت بپا ہوتی ہے، ایک شور اٹھتا ہے، مگر باہر کی دنیا صرف ہمارے چہرے پر پھیلی ایک مصنوعی مسکراہٹ دیکھتی ہے۔ کاش کوئی ہماری آنکھوں میں چھپی اس ویرانی کو پڑھ سکے، کاش کوئی ہماری دبی ہوئی آہوں کو سن سکے جو رات کی تاریکی میں اپنے ہی وجود سے مکالمہ کرتی ہیں۔ ہم صرف مظلوم نہیں، ہم تربیت یافتہ مظلوم ہیں، اور یہ تربیت ہم سے جینے کا حق، خود ہونے کا حق چھین لیتی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اور دن بھر کی ہنگامہ خیزی نے فجر کو بے طرح تھکا دیا تھا۔ وہ اپنے آفس کی کرسی پر براجمان تھی، نظریں سامنے بیٹھے فلک پر جمی تھیں۔ فلک کا چہرہ ستا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ اس کا دھیان کام میں بالکل نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ جب آئی تھی تب فجر نے اسے آفس کی گلاس وال سے دیکھا تھا۔ نیچے پارکنگ میں اسے چھوڑنے دو مرد آئے تھے، یقیناً وہ اس کے بھائی تھے جو ہر چیز پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے، اور اس پل اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی خوش قسمت تھی۔ اس کے دونوں طرف دو مضبوط مرد تھے، اور ان کے حصار میں وہ دنیا کی محفوظ ترین لڑکی لگ رہی تھی، مگر اب اس کا چہرہ کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ فجر کچھ کہہ رہی تھی، مگر فلک اپنی ہی دنیا میں غائب تھی۔ اس کی بے توجہی فجر کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کام کے دوران اس طرح کی غیر حاضری فجر کو سخت ناپسند تھی۔ اگر تمہارا دھیان نہیں ہے تو ہم پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے۔ بالآخر وہ بول پڑی۔ فلک چونکی، جیسے کسی گہری نیند سے جاگی ہو۔ نہیں، وہ بس۔ وہ زبردستی مسکرائی، ایک پھیکی اور بے جان سی مسکراہٹ۔ جب بھی وہ سوچتی تھی جو اپنی ساری تکلیفوں کی وجہ آ جا کر رئیس پر ٹھہر جاتی تھی۔ کاش وہ اس سے شادی کر چکا ہوتا۔ اس کی مضبوط پناہ گاہ میں وہ اپنا کام سکون سے کر پاتی، وہ اپنے مقصد پر ڈٹی رہتی، کیونکہ اس کا سرپرست وہ ہوتا، وہ مضبوط شخصیت جس کے آگے بڑی بڑی طاقتیں دم توڑ جاتی تھیں۔ مگر ایسا ہوتا تب نہ۔ آنسو دینے والوں کو ان کی اوقات میں رکھنا سیکھو۔ فلک کی نظریں اٹھیں، اور اگر آنسو دینے والے اپنے ہوں تو پھر؟ اس کی آواز میں کرب تھا۔ فجر نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو پھر رونا فضول ہے، کیونکہ… وہ کرسی پر سیدھی ہوئی، اس کی آواز میں اب نرمی کے بجائے ایک عزم تھا۔ کیونکہ اپنے لوگ کبھی آپ کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو یا تو وہ آپ کے اپنے نہیں، یا پھر وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ دونوں صورتوں میں رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر وہ فلک کی جانب جھکی۔ زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے، جو ہمیں ٹوٹ کر بکھیر دیتے ہیں، لیکن یہی وہ رشتے ہوتے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں کتنا مضبوط بننا ہے۔ تمہارے آنسو تمہاری کمزوری نہیں، بلکہ یہ ایک علامت ہے کہ تم ایک حساس دل رکھتی ہو، لیکن اس حساسیت کو اپنی طاقت بناؤ، اپنی کمزوری نہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ تمہیں یاد ہے تم نے کتنی محنت کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے، کتنی راتیں جاگ کر کام کیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی تمہیں یوں توڑ کر رکھ دے۔ جو لوگ تمہارے آنسوؤں کی قدر نہ کریں وہ تمہاری خوشیوں کے بھی مستحق نہیں۔
اسے لگا جیسے فجر اس کے اندر تک جھانک چکی ہو، جیسے وہ رئیس کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ مگر فلک کی آواز لرز رہی تھی۔ مگر کچھ نہیں۔ فجر نے اس کی بات کاٹی۔ آج تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم اپنی زندگی کی ڈرائیور سیٹ پر خود بیٹھو گی یا کسی اور کو اپنی خوشیوں کا کنٹرول دو گی۔ تمہارے پاس ایک شاندار مستقبل ہے، بہت سے خواب ہیں جو تمہیں پورے کرنے ہیں۔ کیا تم ان سب کو صرف چند آنسوؤں کی خاطر قربان کر دو گی؟ پل بھر کی خاموشی چھائی۔ اٹھو، اپنی ہمت کو اکٹھا کرو، ان لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دو جنہوں نے تمہیں دکھ دیا۔ تمہاری سب سے بڑی جیت ان کی ناکامی ہوگی جو تمہیں بکھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، جو تمہیں توڑ سکتے ہیں وہ تمہیں دوبارہ جوڑ نہیں سکتے۔ یہ کام صرف تم خود کر سکتی ہو۔ فلک نے نم آنکھوں سے فجر کو دیکھا۔ فجر کے الفاظ اس کے دل پر دستک دے رہے تھے۔ اپنے آنسو پونچھو، میں رونے دھونے والی لڑکیوں کے ساتھ کام نہیں کرتی۔ اس کے لہجے میں سختی جھلکی۔ تم فلک ہو، رائٹر فلک عالمگیر۔ تم مضبوط ہو اور یہ بات کبھی مت بھولنا۔ اس بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ اور اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ڈرانے والوں کو جان لینا چاہیے کہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ فجر معراج تمہارے ساتھ کھڑی ہے اور میرے بارے میں مشہور ہے کہ… اس نے ایک بار پھر پوچھے ہوتے کرسی سے ٹیک لگائی۔ چہرے پر ناقابل بیان اور آنکھوں میں ناقابل شکست چمک تھی۔ میں پہچان چھیننے والوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتی ہوں۔ اس کا انداز ایسا تھا، فلک چند لمحے اسے دیکھے گئی اور پھر بے ساختہ ہنس دی، آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا۔ اب کیسا ڈر؟ اب تو اس کی پارٹنر فجر معراج تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عزم جھلکنے لگا۔ شاید یہ ایک نئی شروعات تھی۔ شام گہری ہو چکی تھی اور شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ ولی گاڑی چلا رہا تھا اور فجر تھکی ہاری سیٹ سے پشت ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ دن بھر کی میٹنگز اور کام نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ ولی نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ اسے فجر کو چھیڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ آپ کی ہیزل آنکھوں کی کافی تعریف سنی ہے۔ اگر اتنی ہی اچھی ہیں تو کبھی کھول بھی لیا کریں۔ ساری دنیا روشنیوں سے جگمگا رہی ہے اور آپ ہیں کہ اپنی ہی دنیا میں گم ہیں۔ وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ ویسے آج میرا دل کر رہا ہے چائے پینے کا۔ فجر نے ٹک سے آنکھیں کھولیں اور اسے گھورا۔ میرا موڈ اس وقت بالکل اچھا نہیں ہے اور مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ مجھے تنگ مت کرو۔ تنگ؟ میں تو بس آپ کو حقیقت سے روشناس کرا رہا ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ دن بھر ڈیزائنوں سے کھپنے کے بعد دیکھنا چاہیے کہ دنیا کافی خوبصورت ہے۔ ایک کپ چائے سے کیا بگڑ جائے گا؟ دماغ فریش ہو جائے گا اور غصہ بھی اتر جائے گا۔ فجر نے لمبا سانس لیا۔ چائے میں گھر جا کر پی لوں گی۔ You are so boring بیگم۔ وہ بس اسے ایکٹیو کرنے کے لیے یہ بیگم لفظ کافی ہوتا تھا۔ اور تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ فضول مشورے دینے کی بجائے ڈرائیونگ پر توجہ دو۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تمہارا حلیہ مزید بگڑ جائے گا۔ پہلے ہی لوگ تمہیں موسٹ وانٹڈ کرمنل سمجھتے ہیں۔ اس کی بات پر ولی کا ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا۔ دیکھ لیں، پھر یہ موسٹ وانٹڈ کرمنل کیسے آپ سے ایک چائے کی درخواست کر رہا ہے۔ خیر، میں نے سنا ہے آج کل آفس کی چند ایک لڑکیوں کو مجھ پر کرش ہو چکا ہے۔ آج کل کی لڑکیوں کا دماغ خراب ہے، انہیں کرمنلز پر جلد کرش ہو جاتا ہے۔ سیم لائک ماما آئی ایم ان لو ود دا کرمنل۔ وہ ہنستے ہوئے زیر لب بڑبڑایا۔ ویسے تو میں کرمنل نہیں ہوں، ہاں وائلڈ کہہ سکتی ہیں، مگر آپ کے لیے وہ بھی نہیں ہوں۔ آپ کے لیے صرف معصوم سا ولی ہوں، آپ کا ایک عدد شوہر۔ زبردستی کا شوہر؟ وہ تنزیہ بولی۔ محترمہ بھول رہی ہیں تو یاد دلا دوں، مجھے پروپوز آپ نے کیا تھا، ورنہ میں معصوم تو کبھی کورٹ میرج کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے جس انداز میں کہا تھا فجر کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ رخ موڑ گئی، کچھ دیر گاڑی میں خاموش رہی اور پھر گاڑی ایک چمکتے ہوئے ریسٹورانٹ کے سامنے رک گئی۔ فجر نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں برہمی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا اسٹاپ، اس نے اطمینان سے گاڑی پارک کرتے ہوئے کہا۔
آپ کے گھر کا راستہ یہیں سے گزرتا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر چائے کے لیے رک جائیں۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی وہ گاڑی سے اترا اور فجر کے دروازے کی طرف آیا۔ وہ ابھی بھی اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں حیرت اور غصے کا امتزاج تھا۔ اس کی جانب کا دروازہ کھول کر وہ تھوڑا اس کی طرف جھکا۔ چلیں؟ میں کہیں نہیں جا رہی، اتنی آسانی سے جانے بھی نہیں دوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے فجر نے اسے گھورا اور پھر اس کا ہاتھ نظر انداز کرتے باہر نکل آئی۔ وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ کسی کے باپ میں بھی اتنا دم نہیں تھا کہ فجر معراج سے زبردستی کچھ کروا سکے، اور یہ نشان زدہ چہرے والا شخص ہنستے ہنستے اس سے سب کچھ کروا لیتا تھا۔ وہ اب اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ریسٹورانٹ کی ہلکی روشنی اور کافی کی خوشبو نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ ولی نے لفٹ کی جانب اشارہ کیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں اوپر تھے۔ یہاں کچھ جوڑے اپنی اپنی زندگی میں مگن نظر آ رہے تھے۔ تم پی اے ہو یا گینگسٹر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ بولی۔ مان لیں گی تو شوہر بھی ہوں۔ وہ اسی انداز میں بولا تو فجر بس گھور کر رہ گئی۔ سمجھ نہیں آیا اسے کیا جواب دے۔ اکثر الفاظ دم توڑ جاتے تھے۔ کبھی کبھی اچھے کام کے لیے تھوڑی زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں اب ماحول کتنا اچھا ہے، جیسے تتلیوں کو اڑنے کے لیے کھلی فضا مل گئی ہو۔ اس نے سکون سے کہتے کرسی سے ٹیک لگائی۔ فجر نے کرسی سے ٹیک لگاتے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ کافی اونچائی پر تھے۔ اوپر آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ ذرا سا رخ موڑ کر نیچے دیکھو تو ٹریفک کی لائنیں موتیوں کی طرح جگمگ کر رہی تھیں۔ وہ سینے پر بازو باندھے، آنکھیں بند کیے، کرسی سے پشت ٹکا کر بیٹھی رہی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے گالوں کو چھوتے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ پر ٹھوڑی ٹکائے اسے دیکھتا رہا۔ ویٹر آرڈر لے کر جا چکا تھا۔ بند آنکھوں کے پیچھے فجر کو اپنے دماغ میں ڈھیر سارا شور سنائی دے رہا تھا۔ منزل بدل رہا تھا، مختلف آوازیں، مختلف چہرے۔ شور اتنا تھا کہ اسے دماغ پھٹتا محسوس ہوا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھوں کے عین سامنے وہ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے۔ اس کی کتھئی آنکھوں کا تاثر اتنا نرم تھا کہ شاید ہی کسی نے فجر کو پہلے اتنی نرمی سے دیکھا ہو۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آنکھیں موند لیں۔ اس بار تصور کے پردے پر صرف اس کی کتھئی آنکھیں لہرائیں، ان کی چمک، ان کی نرمی، اور پھر دھیرے دھیرے شور ساکت ہوتا گیا۔ اب وہ اپنے قریب سے گزرنے والی ان ہواؤں کو سن سکتی تھی، اور پھر اسے کچھ یاد آیا۔ میرے لیے اب تک بارش کی آواز دنیا کی سب سے خوبصورت آواز ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ اس کی آواز اپنی سماعت میں محسوس کر سکتی تھی، وہ اسے سن سکتی تھی۔ ایک لمبا عرصہ اس نے وہ ٹیپ سنتے گزارا تھا، اور ابھی بھی سنتی تھی جب اسے نیند نہیں آتی تھی۔ پھر اسے ایک خوشبو کا احساس ہوا۔ نہیں، یہ رئیس کی طاقتور خوشبو نہیں تھی، بلکہ یہ ولی کے کلون کی مہک تھی، جس میں طاقت سے زیادہ نرمی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس بار وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے قریب۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر مسکرایا۔ جانتا ہوں ایک آرٹسٹ کا دماغ کبھی خالی نہیں ہوتا، آوازیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، مگر پھر بھی خود کا خیال رکھا کریں۔ وہ اب سنجیدہ سا کہہ رہا تھا۔ فجر نے اس کی بات سنی اور پھر آگے ہو بیٹھی۔ وہ آج کل کافی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی۔ راج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ قیمت مانگتا ہے، جان کی قیمت، اور رعایا پھر بھی خوش نہیں ہوتی۔ ولی نے غور سے اس کی بات سنی اور پھر اس کی آواز سنائی دی۔ بیگم، آپ بس راج کریں، رعایا میں سنبھال لوں گا۔ وہ مسکرایا تو فجر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ویٹر چائے رکھ گیا تھا۔ ولی اب چائے میں چینی مکس کر رہا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھے گئی۔ اب مت پوچھنا کہ میں یہ کرنے والا ہوں کون، جواب آپ کو پتا ہے۔ اس نے فجر کا کپ اس کی جانب سرکایا۔ وہ بس اسے گھور کر رہ گئی، کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ وہ شرارت سے اسے دیکھے گیا۔ ہاں، وہ وہی تھا جس کی وہ بیوہ بنی گھومتی تھی۔ وہ رات کی تاریکی میں اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔
فضا میں ہلکی سی خنکی تھی اور دور شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں نیم گرم چائے کا کپ تھا جس سے اٹھتی بھاپ ہوا میں گھل رہی تھی۔ اس کی نظریں دور افق پر مرکوز تھیں جہاں شہر کی عمارتیں مدھم روشنی میں ایک مبہم سا منظر پیش کر رہی تھیں۔ ریشمی بال جو اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے ہلکی ہوا کے جھونکوں سے رقص کر رہے تھے اور اس کا نفیس ریشمی گاؤن بھی ہوا کی لہروں کے ساتھ ہل رہا تھا۔ گہری سوچ میں گم اس نے اپنے فون پر نظر ڈالی اور پھر ایک نمبر ملایا۔ اسکرین پر روشن نام پڑھا جا سکتا تھا، ڈارک لارڈ۔ بھانجا تو نوٹس پیریڈ پر تھا ہی، کیوں نہ اب ماموں سے بھی نمٹ لیا جاتا۔ دوسری جانب پہلی ہی گھنٹی بجنے پر فون اٹھا لیا گیا۔ سوچ رہا ہوں آخر میں نے ایسا کون سا نیک کام کیا ہے جو ملکہ فن مجھے یاد کر لیتی ہیں۔ دوسری جانب سے رئیس کی پورے اعتماد آواز ابھری جس میں ہلکا سا استہزاء بھی تھا۔ اگر کوئی آپ کو آپ کے ڈارک سٹار ڈھونڈ کر دے تو اس کا انعام کیا ہوگا؟ فجر نے بغیر کسی تمہید کے براہ راست مدعے کی بات کی۔ دوسری جانب ایک لمحے کی خاموشی چھائی رہی جس کے بعد رئیس کا گہرا قہقہہ بلند ہوا۔ خیر ہے لٹل مس، کام دماغ کو چڑھ گیا ہے کیا؟ آدھی رات کو ستاروں کی باتیں کر رہی ہو؟ رئیس نے ہنستے ہوئے کہا۔ بتائیں اسے کیا انعام ملے گا؟ فجر نے اس کی بات کو ایک بار پھر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سوال کو دہرایا۔ اس کے لہجے میں ذرا سی بے صبری تھی۔ ایک بار پھر خاموشی چھائی اور پھر رئیس کی گھمبیر آواز گونجی، منہ مانگا انعام۔ فجر کے نازک لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جس کے پیچھے زہر چھپا ہوتا تھا۔ رئیس صاحب، اپنی سلطنت لوٹانے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ میں آپ کے ڈارک سٹار ڈھونڈ چکی ہوں۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ رئیس اس بار قہقہہ لگانے سے قاصر رہا، البتہ اس کے چہرے پر ایک محتاط مسکراہٹ ضرور نمودار ہوئی۔ یہ رئیس کی سلطنت ہے، یوں ہی نہیں لٹ سکتی۔ میں ہر ایرے غیرے پر اپنی سلطنت نہیں لٹا دیتا۔ اس کی آواز میں اب بھی ہلکا سا تمسخر تھا۔ تو کیا آپ یہ شرط لگانا چاہیں گے؟ فجر نے چیلنج کیا۔ شرطیں ہمیشہ جیتنے والوں سے لگائی جاتی ہیں اور ابھی تک تم نے کچھ جیتا نہیں ہے، رئیس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہاری دلچسپی دیکھ کر اچھا لگا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں انعام کی تفصیلات بتاؤں؟ انعامات میں خود طے کرتی ہوں، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ کل شام 7 بجے۔ رئیس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ اتنا یقین؟ یقین ہی میری طاقت ہے، فجر نے مختصر جواب دیا۔ ٹھیک ہے آرٹ کی دیوی، کل شام 7 بجے میں حاضر ہوں گا۔ دیکھتے ہیں کہ تمہارا یقین کتنا مضبوط ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تم غلط ثابت ہوئیں تو خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ رئیس کی آواز میں اب دھمکی کا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ وقت بتائے گا۔ فجر نے فون بند کر دیا اور بیلکنی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر ایک گہری سانس لی۔ اس کی زہریلی مسکراہٹ اب بھی اس کے ہونٹوں پر رقص کر رہی تھی۔ کل کی ملاقات ایک دلچسپ مارکا آرائی ثابت ہونے والی تھی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ شہر کی بلند و بالا عمارتوں میں سے ایک، رئیس گروپ کی سب سے اونچی منزل، مکمل خاموشی اور نیم تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نیچے کی منزلوں پر نائٹ شفٹ کی چند ٹیمیں اپنے کام میں مصروف تھیں، مگر یہاں بالائی منزل کی راہداریوں میں صرف ایک وجود متحرک تھا، عروزہ جمال۔ ڈارک سٹار کی چوری کے بعد اس کی ذمہ داریاں اور چوکسی کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ سیاہ ڈریس پینٹ اور برف جیسی سفید شرٹ میں ملبوس اس کا وجود اندھیرے میں ایک سائے کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ اس کے کوٹ شوز کی تیکھی ہیلز ٹھوس ماربل پر ٹک ٹک کی آواز پیدا کر رہی تھیں، ایک ایسی آواز جو اس وسیع خاموشی میں کسی گھڑی کی سوئیوں کی طرح گونجتی اور وقت اور خطرے کا احساس دلاتی تھی۔ اس کے بال ایک پیشہ ورانہ انداز میں مضبوطی سے بندھے تھے اور چہرے پر سنجیدگی کا مستقل تاثر تھا۔ کالر کے قریب نصب چھوٹا سا مائک اس کی ہمہ وقتی تیاری کا ثبوت تھا۔ اچانک وہ رک گئی۔ اس کے قدم زمین پر جم گئے۔
ٹک ٹک کی آواز تھم گئی اور خاموشی پہلے سے زیادہ گہری محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے پیچھے ایک آہٹ سنائی دی، ہوا یا وہم سے کہیں زیادہ حقیقی۔ اس کی بھوری آنکھیں جو اکثر ڈیٹا اور کوڈز کو پرکھتی تھیں، ایک لمحے میں شکاری جانور کی طرح چوکنی ہو گئیں، جیسے ارد گرد کے ماحول کو اسکین کر رہی ہوں۔ پھر ایک اور ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی گن تھی، اس کی سب سے وفادار ساتھی۔ کون ہے؟ اس کی آواز سرد اور صاف تھی، راہداری میں کسی انتباہ کی طرح گونجی۔ وہ اب پنجوں کے بل محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا ہر پٹھا تناؤ میں تھا، ہر حس جاگ رہی تھی۔ آگے جا کر راہداری ایک موڑ مڑتی تھی جہاں سے خطرہ کسی بھی لمحے نمودار ہو سکتا تھا۔ گن کو دونوں ہاتھوں سے تھامے، اپنی سانس روکے، جیسے ہی وہ موڑ کے قریب پہنچی ایک سایہ تیزی سے مڑ کر اس کے سامنے آیا۔ عروزہ کی انگلی ٹریگر پر دبنے ہی والی تھی کہ ایک مانوس آواز نے فضا میں پھیلے تناؤ کو چیر دیا۔ ہیپی برتھ ڈے روبوٹ۔ یہ ولی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھیار کے بجائے ایک چھوٹا سا خوبصورتی سے پیک کیا ہوا ڈبہ تھا۔ عروزہ ساکت رہ گئی۔ اس کا دل جو خطرے کے احساس سے دھڑک رہا تھا، اب حیرت سے دھک دھک کرنے لگا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ مجھے لگا اس سے پہلے کہ تم میرے دماغ کا بھیجا اڑا دو، مجھے خود ہی سامنے آ جانا چاہیے۔ اس نے وہ ڈبہ عروزہ کی طرف بڑھایا۔ عروزہ کا گن والا ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں گر گیا۔ اس نے بے یقینی سے ڈبے کو دیکھا اور پھر ولی کے چہرے کو۔ اس کی زندگی میں سالگرہ کا مطلب رئیس کی طرف سے منہ مانگی جدید ترین ٹیکنالوجی، رئیس اور مراد کے ساتھ کسی مہنگے ریسٹورانٹ میں ڈنر یا فارم ہاؤس پر گھڑ سواری اور نئے ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ ہوتا تھا۔ یہ سب لین دین تھا، ضرورت اور حیثیت کا اظہار۔ مگر یہ چھوٹا سا ڈبہ، یہ کچھ اور تھا۔ اس نے گن واپس اپنی پینٹ میں اڑس لی اور کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا۔ اندر 2 چاکلیٹ کپ کیکس تھے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ رکھا تھا۔ اس نے کارڈ اٹھایا۔ خوبصورت لکھائی میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم ایک لڑکی ہو، روبوٹ نہیں، کبھی کھل کر مسکرایا بھی کرو۔ اور جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو، عروزہ کے سنجیدہ لبوں پر ایک بے ساختہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جو شاید اس نے خود بھی مدتوں سے نہیں دیکھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ولی کو دیکھا جو اب راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اب وہ دونوں بیلکنی میں کھڑے تھے۔ یہاں سے نیچے شہر روشنیوں کا سمندر نظر آ رہا تھا جو دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں کو ہلکے سے چھو رہی تھی۔ عروزہ نے ڈبے میں سے ایک کپ کیک اٹھایا اور دوسرا ولی کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کیک لے لیا۔ کچھ لمحے وہ خاموشی سے کیک کھاتے ہوئے شہر کے جگمگاتے منظر کو دیکھتے رہے۔ ولی کے بارے میں عروزہ کے ذہن میں جو ایک منفی اور غیر سنجیدہ تاثر تھا، وہ اس ایک لمحے میں تحلیل ہو گیا تھا۔ تھینک یو اسکار۔ عروزہ کی آواز دھیمی اور قدرے مختلف تھی۔ مجھے یاد بھی نہیں آخری بار کب کسی نے مجھے یوں وش کیا تھا۔ ولی نے شہر پر نظریں جمائے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی پرچھائی تھی، ایک یاد کی پرچھائی۔ تمہیں اور بگ بی کو دیکھتا ہوں تو مجھے نینسی یاد آتی ہے۔ ہم دونوں بھی بالکل ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کی طاقت، ایک دوسرے کا سہارا۔ وہ میری ڈھال تھی اور میں اس کی تلوار۔ عروزہ نے کیک کھانا چھوڑ دیا اور بس اسے تکنے لگی۔ ولی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا، جیسے وہ اس بیلکنی میں کھڑے ہو کر بھی کہیں اور کسی اور وقت میں پہنچ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں شہر کی روشنیاں نہیں بلکہ ماضی کی کوئی یاد چمک رہی تھی۔ وہ بھی تمہاری طرح تھی، ولی نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مگر وہ ہنستی تھی، مسکراتی تھی، وہ زندگی سے بھرپور لڑکی تھی۔ عروزہ خاموش رہی، مگر آج پہلی بار اس کے دل میں کسی کی ذاتی کہانی جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو خطرہ یا اثاثہ سمجھتی تھی، مگر آج ولی اسے صرف ایک انسان نظر آ رہا تھا جس کا ایک ماضی تھا، نشان زدہ چہرے والا شخص۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کون تھی نینسی؟ ولی نے نظریں گھما کر اسے دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں حیرت اور ایک ہلکی سی اپنائیت کا رنگ تھا۔ کبھی بتاؤں گا روبوٹ، کبھی فرصت میں۔ اس نے مسکرا کر اپنا آدھا کھایا ہوا کپ کیک اس کی طرف بڑھایا۔ ابھی کے لیے سالگرہ مبارک۔ عروضہ نے بھی مسکرا کر اپنا کپ کیک اس کے کپ کیک سے ٹکرایا، اور اس بلند و بالا عمارت کی تنہا چھت پر دو ادھورے انسانوں نے ایک چھوٹی سی خوشی بانٹی جس کے نیچے پورا شہر سو رہا تھا۔ وہ لمحہ نازک اور غیر متوقع تھا، ایک ایسا لمحہ جو شاید عروضہ کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا اگر ایک تیز میکانیکی آواز اس سکوت کو نہ توڑتی۔ کرررر، میڈم عروضہ، رسپونڈ کریں۔ اچانک عروضہ کے کالر پر نصب مائک سے ایک کرخت آواز ابھری۔ ایک لمحے میں بالکنی کی پرسکون فضا میں تناؤ بھر گیا۔ وہ نرمی، وہ مسکراہٹ، سب ایک سیکنڈ میں غائب ہو گیا۔ عروضہ نے فوراً کپ کیک نیچے رکھا۔ اس کا چہرہ واپس اسی پیشہ ورانہ سنجیدگی میں ڈھل چکا تھا جو اس کی پہچان تھی۔ عروضہ ہے۔ اس کی آواز میں اب کوئی نرمی نہیں تھی، صرف حکم تھا۔ میڈم، ہیڈ آفس لیفٹ ونگ، جولری کلیکشن والیٹ کے پاس دو نامعلوم افراد دیکھے گئے ہیں۔ سسٹم بریچ ہوا ہے۔ وہ اندر کیسے داخل ہوئے ہمیں نہیں معلوم۔ کنٹرول روم سے آتی آواز میں پریشانی واضح تھی۔ یہ سنتے ہی عروضہ اور ولی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی سوال نہیں تھا، صرف ایک مشترکہ ارادہ تھا۔ وہ لمحہ بھر پہلے کے دو اجنبی نہیں تھے جو ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ دو تربیت یافتہ آپریٹو تھے جو خطرے کی بو سونگھ چکے تھے۔ آن مائی وے، عروضہ نے کہا اور پلٹ کر بھاگی۔ ولی نے اپنا ادھ کھایا کپ کیک منہ میں ڈالا اور ایک سائے کی طرح اس کے پیچھے لپکا۔ لفٹ کی طرف بھاگتے ہوئے ان کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، صرف مقصد تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ نیچے جاتی ہوئی لفٹ کی خاموشی میں صرف ان کی تیز سانسوں کی آواز تھی۔ لفٹ مطلوبہ منزل پر رکی۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں راہداری میں نکلے۔ یہاں کا ماحول اوپر کی منزل سے بالکل مختلف تھا۔ ایمرجنسی لائٹس کی ہلکی سرخ روشنی ہر طرف پھیلی تھی اور سائرن کی دھیمی آواز گونج رہی تھی۔ یہاں فائرنگ نہیں کر سکتے، عروضہ نے سرگوشی کی۔ ولی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر اب مسکراہٹ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں اسکینر کی طرح راہداری کے ایک ایک کونے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے جوتوں کی آواز اب سنائی نہیں دے رہی تھی، جیسے وہ ہوا میں تیر رہے ہوں۔ جیسے ہی وہ مرکزی والیٹ کے قریب پہنچے، انہیں دو سائے نظر آئے۔ دونوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے اور ان کے چہروں پر ماسک تھے۔ وہ والٹ کا ڈیجیٹل لاک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عروضہ نے ولی کو اشارہ کیا اور دونوں الگ الگ سمتوں سے ان کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، عروضہ ایک حریف پر جھپٹ پڑی۔ اس کے حملے تیز اور نپے تلے تھے۔ وہ اپنی پوری طاقت سے حریف کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھونسوں اور لاتوں کا تبادلہ ہونے لگا، لیکن دوسرا والا زیادہ پھرتیلا اور شاید زیادہ بے رحم تھا۔ اس نے عروضہ کا داؤ خالی دیا اور ایک زوردار ضرب اس کی پسلیوں پر رسید کی، جس سے عروضہ کے منہ سے ایک کربناک آواز نکلی اور وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ حریف نے اپنا موقع غنیمت جانا اور اس کی جانب بڑھا۔ تبھی ولی حرکت میں آیا۔ وہ ایک سایہ نہیں تھا، وہ قابو میں رکھے گئے طوفان کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے حملوں میں محض طاقت نہیں تھی، ایک وحشیانہ مہارت تھی۔ ہر ضرب کا مقصد حریف کو زخمی کرنا نہیں، بلکہ اسے ناکارہ کرنا تھا۔ ایک تیز جھٹکے سے اس نے حملہ آور کا بازو اس کی پشت پر موڑا اور ہڈی کے چٹکنے کی ایک کربناک آواز راہداری میں گونجی۔ حملہ آور کی چیخ بلند ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، ولی نے اسے گردن سے پکڑا اور دیوار پر دے مارا۔ اب اس کی توجہ دوسرے حملہ آور پر تھی جو عروضہ سے لڑ رہا تھا۔ ولی نے اسے پیچھے سے گھیر لیا اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا، ولی کے بھاری بوٹوں کی ٹھوکریں اس پر برسنے لگیں۔ وہ مار نہیں رہا تھا، وہ تباہ کر رہا تھا۔ اس کے ہر وار میں ایک سرد غصہ تھا جو اس کے وجود سے پھوٹ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ دونوں گھسنے والے اب فرش پر پڑے کراہ رہے تھے۔ ایک کا بازو بری طرح ٹوٹ چکا تھا اور دوسرا اپنے حواس میں نہیں تھا۔ راہداری میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ عروضہ اپنی پسلیوں کو پکڑے جھکی ہوئی سانس لے رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ولی کو دیکھا جو حملہ آوروں کے بے جان جسموں کو سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کا سینہ تیزی سے حرکت کر رہا تھا،
اور اس کے نشان زدہ چہرے پر ایک خوفناک تاثر تھا۔ عروزہ نے پہلی بار ولی کے اس روپ کو دیکھا تھا۔ یہ وہ اسکار نہیں تھا جو اسے کپ کیک دے کر مسکرانے کا کہہ رہا تھا، یہ کوئی اور تھا۔ یہ وہ تلوار تھی جس کا رئیس نے ذکر کیا تھا، تیز، بے رحم اور مہلک۔ اور آج عروزہ نے اس تلوار کو نیام سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، وہ یہاں پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ یہ یقیناً آپ جانتے ہیں۔ مگر اس لمحے عروزہ نے اسے پیچھے ہٹتے دیکھا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں خوف کا ایک ہلکا سا تاثر ابھرا تھا۔ وہ کسی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ لڑتا نہیں، تباہ کرتا تھا، اور اس عفریت نے اسے بری طرح جکڑ لیا تھا۔ اس کے اندھیرے کہیں کہیں اس کے اندر گھر کر چکے تھے۔ وہ ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زمین پر پڑے وہ دونوں شخص بے طرح کرا رہے تھے، جسے اس نے چند لمحوں میں خاک چٹا دی تھی۔ خود وہ گہرے سانس لیتا 4 قدم پیچھے ہٹ گیا، جبکہ عروزہ اسے گہری نظروں سے دیکھتی رہی۔